بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ رب کی ذات سے یہی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہو، خوش ہو، اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو اور زندگی پروگرام کا آپ لوگ ویٹ کر رہے ہو. یہ ہماری خواہش ہے. مجھے کہتے ہیں رانی خان، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی کے ٹی وی سے لائیو، اور اس میں ہم ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں جو کہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ زندگی میں ہی تو بہت کچھ ہے، زندگی میں ہی تو آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہے. وہ خواتین و حضرات جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، وہ خواتین و حضرات جن کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اولاد ان کی قسمت میں نہیں لکھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. مایوسی گناہ ہے، اور ہم لوگ بعض اوقات چھوٹی سی آزمائش ہم پہ آتی ہے تو ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں ہم آ جاتے ہیں. حالانکہ ٹینشن سے جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا. پریشان ہونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ان مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا جو ہوتا ہے نا، وہ ایک بہترین زندگی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اور یہی پروگرام جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے یہی آپ کی زندگی کا راستہ جو ہے اور یہی آپ کا سفر جو ہے وہ لکھا ہوا ہو. آپ لوگوں کو بہترین گائیڈنس دینے کے لیے، اور انفرٹائل جو کپل ہوتے ہیں یا جن کو ایزسپرما کا پرابلم ہوتا ہے، یا وہ خواتین جن کو سسٹ وغیرہ کا پرابلم یا فائبرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے، تو اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ میں تو نہیں کر سکتی، اگر میں کر سکتی ہوتی تو کیا ہی بات تھی پھر، لیکن نہیں کر سکتے. ایز یوزول بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت، اور ہر لحاظ سے اگر میں دیکھوں کہ وہ ایک ماں بہت پیاری ہے، ایک بیٹی، ایک بہن، اور سب سے بڑھ کر ایک انسان، اور ایک بہت اچھی ڈاکٹر جو کہ اپنی زندگی کے تقریباً 27 سال وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل گھل کر اور بیٹھ کے، اور پھر آپ لوگوں سے جب وہ ہنس کے بات کرتی ہے نا، اکثر پیشنٹس مجھے کہتے جب وہ مسکرا کے بات کرتی ہے تو ہماری جو ٹینشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پھر ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ ایک سونے پہ سہاگے والی بات ہے، آپ کو ایک اچھی ڈاکٹر مل گئی ہے تو فائدہ اٹھائیں اس سے. جی، ڈاکٹر افشاں خان ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے تو پروگرام میں ان کو ویلکم، اور پھر اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں پیاری. میں بھی پیاری ہوں. کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا آپ تو میری تعریف نہیں کریں گی، میں خود ہی کر لیتی ہوں. نہیں، آپ بہت اچھے ہو. سب سے پہلے خوبصورت دل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، بے شک. اور سیکنڈلی یہ کہ اپنے پیشن کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ لائل ہونا بہت ضروری یہ ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہوتی اور ہے. آج کل کے معاشرے کے نفسا نفسی کے دور میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جتنے بھی رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، یا ماں باپ کے ساتھ ہیں، یا بچوں کے ساتھ ہیں، یا ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے اسپیشلی، تو ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر کر لینی چاہیے، اور بہت سارا پیار و محبت اور خلوص دل میں رکھنا چاہیے. بالکل. کیونکہ ہم جتنے پازیٹیو رہتے ہیں وہ بہت اچھا رہتا ہے. باقی اگر کچھ لوگ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، یا وہ ان کی کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور لوگوں میں آج کل جو میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ میرے پاس جو کپل آتے ہیں وہ بڑی فرسٹریشن کا شکار ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑا زیادہ دکھ اور درد سے گزر رہے ہیں. تو ہم اس سیٹ پہ بیٹھ کے اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا اسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اچھی بات کہہ دینا، اچھا مشورہ بھی دے دینا صدقہ جاریہ میں کہلاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بعض اوقات ہم کسی کی بھی چاہے وہ ہمارا ریلیٹیو ہے، چاہے وہ ہمارا خون کا رشتہ ہے، چاہے وہ ہمارا احساس کا رشتہ ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہے، وہ ہماری زندگی سے جب دور ہو جاتے ہیں نا تو ہم لوگ بڑا ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، بہت ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن لائل لوگ اگر آپ کی زندگی سے چلے جائیں تو اس وقت ہونا ڈسہارڈ آپ چاہیے، ہوتے بلکہ ہیں. اس وقت یہ سوچنا لیکن چاہیے. فیک لوگ اگر چلے جائیں اور آپ کی زندگی کو ایک گڈ ٹریک مل جاتا ہے، آپ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے فیملی پہ فوکس کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اٹس ویری گڈ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی، کرم کیا. اگر کہیں پہ آپ کے ریلیشن ختم ہو جاتے ہیں
تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ ریلیشن کیوں ختم ہوا ہے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتری سوچی ہوگی۔ تو بہت ساری عورتیں ہیں، مطلب سوشل میڈیا پہ آج کل بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو میں ان لوگوں کو پریشان جب دیکھتی ہوں، اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ بھی ایک پریشان کن کنڈیشن میں آتے ہیں، اور میاں بیوی کی مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، اور تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہے، بالکل بہت زیادہ انوالومنٹ میلز کی یا باہر ہے، یا جی فیمیلز جی، کی بھی باہر ہے کافی زیادہ۔ اصل میں یہ تو ذہنی یہ اذیت والا لمحہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب اس طرح سے، اور زیادہ تر جو انفرٹیلٹی کے جو ایشوز آتے ہیں، جتنا میں نے آبزرو کیا ہے وہ شاید ہے بھی یہی کہ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں، یا جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا آپ کے اوپر بہت زیادہ جو سٹریس والا ماحول 24 گھنٹے آپ کے آس پاس رہتا ہے، تو میرے خیال سے یہ چیز بھی بہت زیادہ کاؤنٹ افیکٹ کرتی ہے آپ کو، افیکٹ کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مطلب میں کہتی ہوں لائل رہنا یہ بہت اچھا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں ہاں میں یہ کام کروں گا یا میں یہ بات کروں تو 4 لوگ کیا بولیں گے، تو اس پر وہ کافی اچھی اچھی باتیں ہوتی، کہتی ہے 4 لوگ کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہم لوگ ہی ہیں، اور ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اور میں اور میں تو اس وجہ سے ہم لوگ اکثر اوقات اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں، اکثر اوقات ہم اپنی ایسی باتیں کہ جو ٹریٹیبل ہوتی ہیں، ہماری ایسی بیماریاں جس کا علاج فوری ہو سکتا ہے، اور ہم ڈیلے کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ کیا کہیں گے، اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ ہمارے بارے میں وہ ہم پر ہنسیں گے، حالانکہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جس کے پاس دنیا جہان کا کوئی کام نہیں ہوتا صرف اسی کو پرواہ ہوتی ہے، صرف وہی اپنے محلے میں بھی جو ہے وہ تانکہ جھانکی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنے آپ گھر میں کسی بھی۔ کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں نا تو پھر لوگ بھی آپ کے معاملات میں انٹرفیئر۔ تو دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں آپ اپنے آپ کی ڈائریکشن جو ہے بہت اچھی رکھیں کہ آپ کے معاملات جو ہوں وہ اللہ کے ساتھ بڑے اچھے ہونے اللہ چاہیے۔ کے ساتھ اچھے ہو، تو بالکل جب آپ توکل سٹرونگ ہوتی ہے کپلز کی، اور آپ لوگوں کی جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ایز اے مدر، ایز اے فادر، ایز اے سن، ایز اے ڈاٹر، اینڈ جو بھی رشتے ہیں ہمارے گرد بہن بھائیوں کے سب، تو آپ اپنے رشتے پہ فیئر ہیں، اچھے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اور گندے لوگ آپ کی زندگیوں سے یا نکال دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے۔ اور اکثر وہ آپ بھی ذکر کرتی ہیں، آپ بھی ہمیشہ بات کرتی ہیں، اور میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ جب آپ کی زندگی سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس پر آپ شکر ادا کیا کریں، کہ کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اور اس کے دل میں آپ کے لیے کیا تھا وہ آپ تو نہ سن سکتی تھی نہ دیکھ سکتے تھے، وہ صرف اللہ میاں دیکھ سکتے تھے اور سن سکتے تھے۔ تو ہم لوگ اکثر اوقات وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات رانی میں اس لیے بھی کر رہی ہوں نا، کیونکہ آج کل جو بھی کیسز میرے پاس آ رہے ہیں، خواتین کے اسپیشلی اور میلز کے بھی، یہ ہیں کہ میری بیوی ڈائیورس لینا چاہ رہی ہے، ڈائیورس کے اتنے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب آپ دیکھیں ارد گرد ہمارے، کہ بچیوں میں صبر، تحمل، برداشت تھوڑا نہیں ہے۔ تو بے اولادی بہت بڑا ایک ریزن ہے، بہت ایک درد ہے زندگی میں، وہ ہے ایسی چیزیں، لیکن دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر نکاح کے ایک پیارے رشتے میں باندھا ہے، اور سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا رشتہ جو ہے وہ نکاح ہے، بالکل، تو اللہ نے کچھ سوچ کے ہی آپ کے لیے وہ کیا ہے، لیکن آپ اس میں چاہے وہ ہسبینڈ چاہے وہ وائف ہے، دونوں کو میں ادھر کنسیڈر کروں گی کہ اگر وہ اس میں کچھ بھی بدنیتی کر رہا ہے یا ملاوٹ یا کھوٹ ڈال رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی خوبصورت نعمت سے نہیں نوازے گا۔ مطلب اولاد ایک بڑی بہت خوبصورت نعمت ہے، اور اللہ انہی کو نوازتا ہے جو مطلب اللہ ہر ایک کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو آپ اپنے اینڈ پہ اپنے آپ کو پرفیکٹ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں یہ تو ہو گئی یہ باتیں۔ ڈاکٹر افشاں، بلکہ میں دیکھنے والے جو اگر وزٹ کرنا چاہتے ہو اور جانا چاہتے ہو تو افشاں میڈیکل سینٹر جو کہ راول پنڈی میں واقع ہے، وزٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہے ہوں گے،
وہ آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے, اور وزٹ کرنے سے پہلے آپ نے کال کر کے اپوائنٹمنٹ ضرور لینی ہے, اور جو ٹائم اور جو ڈیٹ آپ کو بتایا جاتا ہے پھر آپ نے اسی ٹائم پہ اور اسی ڈیٹ پہ آپ نے جانا ہے. افشا میڈیکل سینٹر نیشنل مارکیٹ راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے, تو آپ نے وہاں جانا ہے, بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ نے نہیں جانا. یہ بات آپ لوگ ضرور ذہن نشین کر لیجئے تاکہ وہاں پر آپ کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں. اور دوسری چیز یہ کہ صبح 9 سے 2 بجے تک اور 5 سے 9 بجے تک, یعنی کہ سیکنڈ ٹائم 5 سے 9 بجے تک آپ کو جو بھی ٹائم ملتا ہے تو آپ نے جانا اسی ٹائم پہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور اسی دن جانا ہوگا. کوشش کیا کریں کہ آگے پیچھے پھر نہ جایا کریں. اور میں کہتی ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ کسی بھی مجبوری کے تحت ہم لوگ نہیں جا پاتے, تو اگر کبھی ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو انفارم کر کے بتانا سب سے بیسٹ ہوتا ہے, تاکہ نیکسٹ پھر آپ کو ڈیٹ مل سکے, اور وہ جو آپ کا سفر نہ کرنا پڑے, آپ کو اور ٹائم اور تکلیف ڈیٹ نہ ہوتا ہے, اٹھانی پڑے. بالکل, تو وہ پھر کسی اور کو دے دیا جائے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی ایشو ہو تو وہ آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, اور بہترین جو ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے. ڈاکٹر افشا, میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے, آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لڑکیوں کی جو شادیاں ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں. جی بالکل, 35-40 میں چلی جاتی ہیں, تو اس میں اگر چلیں اسی پر بات کریں گے, لیکن چھوٹا سا بریک ہے, ہم بریک کی طرف جائیں گے, پھر واپس آنا ہے. آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. واپس ہم آئے اپنے پروگرام کی طرف جس کا نام ہے زندگی, اور ڈاکٹر افشا پروگرام میں موجود ہے. جی, آپ کو وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں. جس کو کوئی بھی پرابلم ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر افشا سے بات کریں تو بالکل جی کر سکتے ہیں. وہ خواتین و حضرات جن کو بے اولادی کا پرابلم ہے, انفرٹیلیٹی جو کپلز ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, یا ایزسپرمیا کا جن کو پرابلم ہو وہ ٹریٹیبل ہے, یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں جی. اور دوسرا یہ کہ یہ بیماری ہے تو اس کو چھپانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. وہ خواتین جن کو سسٹ وغیرہ یا فائبرائڈ کا ایشو ہو اور ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہو تو اس حوالے سے بھی آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں افشا میڈیکل سینٹر, اور ڈاکٹر افشا سے اس وقت آپ فون پر بھی بات کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر افشا میڈیکل سینٹر کے بھی آپ کو جو ہے وہ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. آپ کو اگر یہاں پہ کال نہ لگ رہی ہو تو آپ وہاں پر بھی اپنا وائس نوٹ یا کال کے تھرو جو ہے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہاں اسٹوڈیو کال کرنی ہے تو اسٹوڈیو کا نمبر بھی آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, آپ یہاں پر بھی کال کر سکتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں ڈاکٹر افشا سے ڈسکشن کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل لڑکیوں کی شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں. جی بالکل, جو بھی ہے اکثر اوقات ہم کہہ دیتے ہیں جی آپ شادی کیوں نہیں کر رہی, اور عمر نکل رہی ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ سب نکاح کا جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے, طے ہوتا ہے. وہ بندہ جتنا مرضی کوشش کر لیں, جا کر کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی نہیں لے کر آ سکتا کہ آئیں جی آپ مجھ سے شادی کر لیں, ٹھیک ہے. یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا, کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم لوگ اس بندی کو ایک تو اس کا ٹائم جو ہے وہ لیٹ مقرر ہے, اوپر سے ہم اس کو اتنا سٹریس دے دیتے ہیں کہ بس وہ پھر صرف اس بیچاری کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. لیکن مین جو پوائنٹ جو کہ میں نے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے, آفٹر 40 یا 40 میں اگر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو کیا وہ پریگننسی کر سکتی ہیں, اور اگر کر سکتی ہیں تو کیا کوئی کمپلیکیشن بھی اس میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ بہت اس میں اس کوسچن میں ہی بہت سارے کوسچن نکل آتے ہیں, اور ان کے آنسر بھی ہیں کہ اگر آفٹر 40 آپ بیبی کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا پریکاشنز کرنی چاہیے, یا کیا احتیاط کرنی چاہیے جس سے آپ کا حمل اللہ نہ کرے کہ ضائع نہ ہو جائے, یا کوئی بیبی کی ہیلتھ پہ کوئی ایشو نہ ہو جائے, یا خود عورت کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بی پی کیسا چل رہا ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو 40 اینڈ 35 پلس خواتین ہوتی ہیں ان میں بی پی کا ایشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب آپ جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ ایج بڑھتی ہے تو آپ موٹے بلکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر سیکنڈلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر ہارمونز آپ کے کیسے کام کر رہے ہیں, انڈے کتنے بن رہے ہیں, اووریز ورک لیس تو نہیں ہوئی, اووریز کے اندر پولیکل سسٹل اووریز تو نہیں بن رہی, کیونکہ
کیونکہ جب ہم 35 یا 40 ہو جاتے ہیں تو ہمیں فیٹس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو یار سسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. اور سیکنڈلی یہ کہ خواتین میں پیریڈز کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سائیکل ان کا جو ہوتا ہے وہ 25 to 28 ڈیز کا ہونا چاہیے جبکہ 40 ڈیز پہ چلا جاتا ہے, 45 ڈیز پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے مین چیز کے ایشو جو ہمیں دیکھنے میں, میرے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ 40 اگر پلس ہیں تو شوگر اینڈ بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ہمیں بیبی کو اور مدر کو دونوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں ہم انہیں میڈیکیشنز اور ہارمونز کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے مطابق پھر ایڈوائز کرتے ہیں ان کی ہیلتھ کے مطابق کہ آپ کو اب بیبی کنسیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور کرنا چاہیے تو کیا کیا پریکاشنز ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی یہ کہ 40 کے بعد جو کنسیپشنز عورتوں میں ہوتی ہے وہ زیادہ مس کیریج کی طرف جاتی ہے. جی بالکل. تو مس کیریج ہونے کی بھی وہی بات آ جاتی ہے, ایک تو بلکی یوٹرس اور آپ کا جو ایکٹیویٹی لائف کی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے بنسبت 20 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں. بالکل. ٹھیک ہے. تو ایکٹیو باڈی کے ساتھ اگر آپ رہتے ہو تو وہ تھوڑا آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن 40 کے بعد جو پریگننسیز ہوتی ہیں اس میں لوگوں کی ہارٹ بیٹ کا بھی بہت ایشو ہوتا ہے کہ سانس کا پھولنا, دمہ کا اٹیک آنا. ٹھیک ہے. حالانکہ عام روٹین میں آپ کو شوگر نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی آپ 40 پلس ہوتے ہیں اور پریگننسی اگر ہو جاتی ہے خواتین میں تو ان کی شوگر پازیٹیو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر ہائی ہونا ہے تو شروع سے ہی آپ کو اس کے لیے میڈیکیشنز کھانی چاہیے کہ فرسٹ منتھ سے ہی آپ اپنے یہ. اور خواتین میں نے دیکھا ہے کہ 40 کے بعد وامٹنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ان کا جو لیور سسٹم ہوتا ہے کہ بلڈ بنانا کم کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. ان کا بلڈ ایچ بی لیول ان کا 6 پہ چلا جاتا ہے, 7 پہ چلا جاتا ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ بھی اور کم سے کم بھی ہمارا 12 سے اوپر ہونا چاہیے. صحیح. تو وہ پھر پریگننسی کے دوران جب آپ کا لیور سسٹم تھوڑا سست ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کا ایچ پی لیول 8 پہ جانا, 7 پہ جانا, 6 پہ جانا, تو یہ بھی بڑی ڈینجرس پوزیشن ہو جاتی ہے. وہاں پہ ہمیں بھی وینوفار کے انجیکشن یا کوئی بھی چیزیں اپلائی کرنی پڑ جاتی ہے ایمرجنسی میں پیشنٹ کو. لیکن یہ ہے کہ بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت اس خاتون کے جو 25 میں کنسیو کری ہے اور جو 40 میں کنسیو کری. تو کوشش کریں بچیوں کی شادی جلدی جلدی کریں. دیکھیں بات یہ کہ بیس بھی تو پکڑے نا کہ جو پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے بچیاں آج کل پڑھ رہی ہیں یہ وہ, لیکن جتنی جلدی شادی ہو وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل کے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. احتیاط سے ہمیں چلنا چاہیے اور احتیاط سے ہی ہمیں آگے اپنی لائف کو گزارنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے, دیکھیے پہلے اگر ہم بات کریں تو 40 پلس خواتین کے ہاں اولاد کی پیدائشیں ہوتی تھی اور کتنے مطلب آسانی سے ہو جاتی اور بڑی آسانی سے. دیکھیں اس میں نا آپ اپنی ڈائٹ کو بالکل کنسیڈر کریں. یہی میں بات کرنا یہاں پہ آپ اپنی ڈائٹ کو اس لیے کنسیڈر کریں رانی کہ ہم نا نیچرل ڈائٹ لیتے تھے. جو ہماری مائیں تھی یا ہم لوگ تھے ہمیں بہت اچھی ڈائٹ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ماما جو ہے وہ سرسوں کے آئل میں یہ چپلی کباب تلا کرتی تھی اور جو ان کا وہ ٹیسٹ ہوتا تھا وٹ ایور جو بھی, تو وہ مچھلی کھانا اور بہت زیادہ مچھلی ہم لوگ کھاتے تھے. تو آپ ہیلدی فوڈز ہوتے تھے اور ہوم میڈ چیزیں تھی نا ساری. تو یہ ایک تو دیکھیں ینگ جنریشن چاہے مانے یا نہ مانے جو بھی ہے, ہم اپنی ڈائٹ پہ بہت غلط وے پہ جا رہے ہیں. اتنے ہوٹلز اور یہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خود نیچرلی کچھ نہیں کر رہے, کیونکہ ہم انہیں پہ ہم منحصر ہیں اور وہیں پر ہم جا رہے ہیں.
تو اصل میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اس تیز دور آنچ میں کے کھانے تو ویسے ہی نہیں پسند کیے جاتے نا، مطلب آپ کی ہیلتھ کے لیے تو وہ زہر ہے، زہر ہے، تو بالکل وہ پھر یہ ساری چیزیں نا مل کے آپ کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور دیکھیں جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ دکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ مطلب آپ کھا رہے ہیں جنک فوڈ کھا رہے ہیں اور آپ کے جی آپ کے چہرے فریش ہو جائیں تو وہ نہیں ہوگا. آپ کا فریش چہرہ تبھی ہوگا جب آپ فریش ٹماٹر کھائیں گے، ٹھیک ہے، اور ایپل لیں گے اور یہ وہ. تو ہم لوگوں کی بھی جو بھی یہ بیماریاں آ رہی ہیں اسپیشلی پریگننٹ عورتوں میں، جی ان کا دل کرتا ہے جی گوشت کھانے کا، ان کا دل کرتا ہے جی پیزے کھانے کو، یہ وہ وٹ ایور، تو وہ بیٹا پھر آپ موٹے کتنے ہو جاتے ہو آفٹر ڈیلیوری. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے مطلب. اور بچیاں پھر وہ اتنا بی پی ہائی کر لیتی ہیں اینڈ ٹائم پہ، ہو جاتا ہے نا کیونکہ ڈائٹ ایسی لی ہوتی ہے پورے 9th month میں. وہ پھر جب بی پی ہائی ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کا آپریٹ تو لازمی ہو جاتا ہے، پوزیشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے یا ماں کو بچاؤ یا بچے کو بچاؤ. تو وہ بندہ کہتا ہے جی دونوں کو بچاؤ اور کسی طرح آپریٹ کر دو وٹ ایور. تو یہ ساری چیزیں نا ہم اپنی دشمنی اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت مطلب دیکھا جائے تو بی پی کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے بڑوں اور کو دیکھ پریگننسی چکے میں ہیں. ویسے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کھانے پینے کا اگر دیکھا جائے تو مطلب بالکل ہیلدی فوڈز وغیرہ ہوتی تھی، کیونکہ ہم نے بھی بچپن میں وہی کھائی ہے. بڑے ہو کر جو ہے ہم لوگ تھوڑا سا برگر بن گئے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ آپ والی بات ہے کہ خواری ہم سے ہوتی نہیں ہے، اور باہر جا کر کھا لیا، باہر سے منگوا لیا، اور پھر فوڈ پانڈا زندہ باد. اور پھر اگر ہمیں فلو بھی ہو جائے تو پھر ہم ایک ہفتہ جو ہے پھر ہم بستر سے نہیں اٹھتے. حالانکہ فلو جو ہے بڑا نیچرل ہے، ہاں اور فلو ہونا بڑی صحت مند علامت ہے. بالکل. یہ بھی اس کا مطلب کہ پھر میں صحت مند ہوں. نہیں، دیکھیں آپ کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں بالکل. اور یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ آپ کی باڈی کی وہ کیا کہتے ہیں برین کی اور سائنس پرابلم، یہاں پہ جو کچرا گٹھا ہو جاتا ہے اٹس اے سائنس پوائنٹس، تو وہ مطلب اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 72 آورس میں نزلہ نیچرلی ختم بھی ہو جاتا ہے، زکام بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اب دیکھیں، اب ہمیں جب زکام ہوتا تھا بچپن میں تو سردیوں میں ہوتا تھا تو ابا مالٹے کا جوس پلاتے ہوتے تھے، مالٹے کھلاتے ہوتے تھے، اور ہم ودن 2 days 1 day میں ٹھیک ہو جاتے تھے. اور گرمیوں میں جب ہوتا تھا تو پھر تھوڑا بہت آئس کریم کھلا دیتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. تو یہ اس طرح کا تھا. ان کے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ مالٹا جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کھانا چاہیے، ناک اس سے بند ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے اس کو سردیوں میں ہی پیدا کیا، سردیوں میں ہی پیدا کیا. اور وائٹامن سی کا جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے آپ کے پاس، پھر مرچوں کا آپ کے پاس ہے. تو اسی طرح سے اللہ پاک نے ہر بیماری کے لیے جو گرین چلی کچی کھاتے ہیں لوگ، خواتین ہیں یا میلز ہیں، میں بھی بہت پسند کرتی ہوں، میں بھی کھاتی ہوں، لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہوتے ہیں. جو لوگ بھی سبز مرچ کچی کھاتے ہیں ایز اے سیلڈ، وہ ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہوتے ہیں. اچھا، یہ پکی بات ہے. یہ پکی بات ہے. ہن میرے کار والے دسیو مینوں. مرچ کھانی آج سے؟ میں کھاتی ہوں، اوکے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے، میں جب تک مرچ نہ کھا لوں میرا غصہ ختم نہیں ہوتا. مجھے یہ چیز میرے ساتھ ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہر فروٹ میں ہر بیماری کے لیے علاج رکھا ہوا ہے. نیچرلی چیزوں سے اگر ہم، وہ کہتے ہیں نا دوائیوں کی نسبت جو آپ نیچرل فوڈز کھاتے ہیں اس سے آپ کو اچھی صحت مل جاتی ہے. ہم نے اپنی صحت کو اتنا بگاڑا ہوا ہوتا ہے کہ آج کل ہاسپٹل میں جب ہم دیکھتے ہیں جی ڈیلیوری کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. ہم سنتے ہیں جی نارمل ڈیلیوری تو بہت کم ہی سننے میں آتی ہے جی کہ کہیں ہوئی ہے، زیادہ تر آپریٹ. اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ڈائٹ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ خراب کر دیا کہ امیونٹی سسٹم ہی ہمارا سارا وہ گڑبڑ ہوا ہوا ہے، مکس ہوا ہوا ہے. کچھ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہی جیسے کہ میں نے کہا کہ ہلکا سا بخار بھی اگر ہمیں ہوتا ہے تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. وائرل انفیکشن آ جائے تو وہ سب سے پہلے ہمیں ہی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا امیونٹی سسٹم ہی بہت ویک ہے.
weak हमने है ना। अपने आप को अंदर से इतना कमजोर किया हुआ है कि छोटी सी छोटी बीमारी भी हम शेवर पर चूजे बन गए हम लोग। वही देखिए है। आप जो चीज खाएंगे वो ही आपका अक्स हम वही आएगा। बन जाएंगे। तो वो देखे ना अब वो कैसे वो वैसे बेजान सी मतलब हम पड़ी वो है होती ना, है। ना ज्यादा ठंड में रह सकते हैं ना ज्यादा गर्मी में रह सकते हैं। वही ना। तो वही चीजें हम बन गए हुए हैं। अच्छा, तो मतलब कि अगर 40 में या आफ्टर 40 अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो इतनी उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन अगर होती हैं तो उनको केयर किया जा सकता है। केयर किया जा सकता है। यानी कि वो अगर ख्वाहिशमंद है ऐसी कोई खवातीन जिनकी शादियां अभी हुई है या जो अभी ब्रेक के बाद जो है वो अभी आकर कंसीव करने की ख्वाहिशमंद है और वो हाँ चाहती बिल्कुल, है, अक्सर तो ये कर होता है सकती हैं। कि कोई मतलब अक्सर खवातीन में ये होता है कि 2 बच्चे हैं, एक बेटा हाँ है, जी, बेटी बिल्कुल। है, अल्लाह ने दे दिया, अब कोई प्लान नहीं है। लेकिन जैसे ही 10-15 साल गुजरते हैं तो फिर उन्हें शौक आ जाता है। तो वहाँ पे वो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेग्नेंट होने में भी, और अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसमें फिर ये देखें वो आपकी वो सेहत नहीं रहती ना। नहीं रहती, बिल्कुल। तो आपको पहले ही अपनी गायनी की डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके चीज़ें प्लान आउट करनी चाहिए। बिल्कुल सही, यानी कि बन सकती हैं हाँ। अगर कॉम्प्लिकेशन बाज़ औक़ात सब में नहीं होता लेकिन कोई एक आध केस में हो सकता है। तो जी। उसके लिए भी आप सबसे पहले तो अपनी जो डॉक्टर होती है उससे आप कंसर्न करें और फिर जो भी मेडिकेशन होती है या जो कुछ भी होता है तो उससे। और जो प्रेगनेंसी में जो अक्सर मेरे पास खवातीन आती हैं कि प्रेगनेंसी में वो उनसे चला नहीं जाता, तो टांग खिंच जाती है बहुत ज़्यादा, हाँ जी। बैकिक पेन होती है, और ये टांग का अक्सर मैंने खवातीन से सुना है कि उनको जब प्रेगनेंसी होती है तो एक टांग में खिंचाव या दर्द जो है ये रहता है और उसके बाद डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये तो नेचुरली है ना, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बात आ जाती है कि आप उस चीज़ को देखें कि आपका ऑपरेट्स क्यों हो रहे हैं, सी सेक्शंस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, सी सेक्शन इसीलिए हो रहे हैं कि आप एक्टिव नहीं हो, आप हेल्दी नहीं हो, आप बेड पे लेटे हुए हो और आप हर वक्त अपने आप को एक सुस्त माहौल में रखा हुआ है। जितनी बच्चियां एक्टिव होती हैं, वॉक करती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करती हैं, उनके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जो नेचुरल प्रोसीजर होता है डिलीवरी होने का, वो ज़्यादा आरामदेह होता है। मतलब वक्ती थोड़ा अल्लाह ताला ने जन्नत ऐसे तो नहीं रखी, माँ के कदमों के नीचे माँ बनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें अल्लाह ताला जो है जब आपको दोबारा साहिब औलाद करता है तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लेकिन जिन बच्चियों का सी सेक्शन हो जाता है, अक्सर उनके कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो जाती हैं कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती, सेकंड प्रेगनेंसी बड़ी डिले हो जाती है, और नहीं भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो कोशिश करें पहले ही एहतियात कर लें बजाय कि आपको बाद में। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम जो थोड़ा सा मतलब अभी जनरेशन की हम हैं, पहले में कहते थे कि अक्सर मम्मा लोग भी यही कहते हैं कि जब किसी को सुन लेते हैं ना कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी है, उसको जी वो बेड से नहीं उतर रही, उसका खाना बेड पे जा रहा है, ये है, तो वो मतलब बहुत एहतियात। तो वो लोग कहते हैं हमारे दौर में तो अक्सर औकात खवातीन जो है वो पहाड़ों से लकड़ियों के इतने बड़े बड़े घट्टे नीचे लेके आती थी और फिर जाकर पता चलता था जी फलाने के घर में तो बेटा हुआ है और बेटी हुई है। जी बिल्कुल। हम कहते थे वो हमने तो अभी देखा, वो तो हमारे साथ ही आए हैं। कहते हैं हाँ बस अभी घंटा दो पहले हुआ। तो कहते हैं उस वक्त एक्टिव हम रहते थे, हर काम को हम हाथ लगाते थे, ये नहीं था कि भाई ये चीज़ मैंने नहीं उठानी, ये नहीं उठानी, तो हमारी सेहत अच्छी होती थी। अभी हमने सारा कुछ जो है वो बेड पर, हमने पैर नीचे नहीं उतारना जी, खुदा ना खास्ता मिसकैरेज ना हो जाए, हमने ये चीज़ नहीं खानी, हमने ये नहीं करना। कहते हमने आपको अपने आप को इतना वो कर दिया। कुछ केसेस में है रानी ऐसा कि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको फिट एंड फाट रखा हुआ है और बेबी भी हेल्दी है तो डेफिनेटली आपको एक्टिव रहना चाहिए, अपने साथ बच्चियों को ज्यादती नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक नफसियाती भी आ जाता है ना कि वो प्रोटोकॉल लेना चाहती हैं, यही चीज़ है। ये वो तो बेटा प्रोटोकॉल लेने में बच्चा ये चीज़ें होती हैं कि प्रोटोकॉल तो मिल जाता है वक्ती, लेकिन जो आपका एंड खराब हो जाता है, जो आपका जो तकलीफ जिस तकलीफ से आप गुजरते हैं
वो आप ही जानते हमारे हैं। ही जानने वाले की एक इसी तरह कोई केस हुआ था, फर्स्ट बेबी था उनका, तो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी ना किसी चीज़ को हाथ लगाती थी, इवन कि पानी का ग्लास भी खुद ना रखती थी ना उठाती थी, और हम लोग उसको कह कह के थक गए थे। उसके घर वाले जब फिर बता रहे थे, कहते हैं ये इसके लिए सबक है। कहते जब हम उसको कह कह के थक गए, थोड़ा सा वॉक कर लिया करो, थोड़ा सा चल फिर लो, नहीं जी। जब डिलीवरी का टाइम आया तो कहते हैं सी सेक्शन होना है, फिर उसको 6 के पता नहीं 7 घंटे कोई उसको एक साइड पे कहते हैं लेटाए रखा, और वो डॉक्टर उस पे चीख रही थी कि किसने आपसे कहा था कि आपने बेड से नहीं उतरना, किसने आपसे कहा था कि आपने वॉक नहीं करनी। यही ना, अब तो ये हालत है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगी हस्बैंड्स की भी और फैमिली की भी, ससुराल की भी, सब लोगों को। जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो सारी फैमिली को उसके लिए हेल्पिंग हो जाना चाहिए जी बिल्कुल। सारी फैमिली को। देखें आराम करना उसका राइट है, ये वो ठीक है ये वो, लेकिन देखें जब वो खाना भी खाएगी, जब वो चले फिरेगी ये वो, आप उसके साथ साथ रहेंगे, उसको प्रोटोकॉल देंगे हर बात में, तो वो फिर सारे काम करेगी। आराम करना हक है, लेकिन इतना भी आराम नहीं कि दूसरों का आराम जो है वो हराम हो जाए। नहीं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती, उसमें भी वो बात हम इनफर्टाइल्स कपल की कर रहे थे और इस तरफ चल पड़े। लेकिन उसमें यह है कि बच्चियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं जी। सेंसिटिव होने की वजह, सेकेंडली ये कि जो मूड स्विंग्स होते हैं जी, ना जी, जी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे सासों को थोड़ा सा वो करूँगी कि जब वो ये कहती है जी 80 भी बच्चे पैदा किए हैं, हम लोगों ने भी ऐसा किया है ये वो, तो देखो हर माहौल और हर टाइम और हर बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। आपका टाइम, आपका वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो आप थोड़ा सा उस बच्ची को ना एज अ बेटी ट्रीट करें, तो वो सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। हाँ, ये भी अगर हम थोड़ा अगर ऐसे करने लग जाएं वो तो क्या पता ही बात जिद में है। भी बहुत सारी चीजें आ हाँ जाती जी, हैं। जब आप बिल्कुल। बच्चियों को कहते हैं जी नहीं नहीं ये करें करें, वो कहती हैं फिर करवा लो साढ़े को, फिर करवा लो साढ़े को, फिर लाडलियां। वो ख़वातीनो हजरात जी जो चलें जी, वो ख़वातीनो हजरात जो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं जी, वो बिल्कुल अफशा मेडिकल सेंटर से जाके करा सकते हैं। और जी वेलकम बैक, वापस हम आए अपने प्रोग्राम की तरफ जिसका नाम है ज़िंदगी, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं K2 TV से लाइव। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए स्टूडियोज़ का नंबर आपको इस पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसके थ्रू आप डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं। अपना कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका जो शेयर आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर कोई ये चाहता हो कि हमें भी ये प्रॉब्लम है या मतलब हमें भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, तो हमने डॉक्टर अफशा से अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना है तो आप करवा सकते हैं। अफशा मेडिकल सेंटर आप जा सकते हैं, जो कि नेशनल मार्केट सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में वाक़या है। और जाने से पहले आपने कॉल करके अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करना है। ये मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ, और साथ में मैं ये भी कहती हूँ कि ज़िंदगी को आसान बनाइए, अपनी भी और दूसरों की भी। कोशिश क्या करें कि अपॉइंटमेंट लें, और जो टाइम और डेट आपको फिर वहाँ से स्टाफ बताता है, आपने उसी टाइम और उसी डेट पे आपने जाना है। और टाइमिंग चूँकि आप लोगों की आसानी के लिए अब ऐसा कर दिया है कि पहले तो आप सुबह 9 से 2 बजे तक आप सिर्फ जा सकते थे, अब आप लोगों की आसानी के लिए शाम 5 से 9 बजे तक का टाइम भी है, ठीक है। अब आप उसमें भी जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। अफशा मेडिकल सेंटर कॉल करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, वो आप सेव कर लीजिए अपने पास, या आप उसकी पिक्चर बना के अपने पास सेव कर लें, और जब भी आपने जाना हो, विज़िट करना हो, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और वो ख़वातीन जिनको या तो इनफर्टिलिटी का मसला है, तो वो जब विज़िट करेंगे, प्रीवियस जो भी आप लोगों के रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो आपने अपने साथ लाजमी लेके जाने हैं, और हस्बैंड के साथ आपने ज़रूर जाना है, ठीक है। क्योंकि दोनों कपल्स जब उस वक्त मौजूद होते हैं, तभी जाकर एक डॉक्टर आपको ठीक तरीके से डायग्नोस कर सकती है और ठीक तरीके से वो आपका ट्रीटमेंट कर सकती हैं। क्योंकि जब एक दिन एक हो और दूसरे दिन दूसरा हो, तो फिर रिपोर्ट्स में और ट्रीटमेंट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और वो ख़वातीन जिनको सिस्ट या फाइब्रॉइड हो, या और कोई जो ख़वातीन के पोशीदा अमराज होते हैं, वो अगर आपको हैं और आप चाहते हैं कि आप विज़िट करना चाहते हैं या आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। और आप क्या उसे कहते हैं डॉक्टर अफशा, अपना हॉस्पिटल समझ के आप जा सकते हैं। सेकेंडली ये कि मेरा मकसद इंफॉर्मेशन देना है। ट्रीटमेंट तो देखें जहाँ पे भी आपका दिल मुतमईन हो आप वहाँ से करवाएं।
لیکن میں یہاں پہ 1 گھنٹہ آپ کے ریفرنس سے یا K2 چینل کے ریفرنس سے انویسٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. دور دور سے لوگ آتے ہیں, دور دور سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, اور یا لوگ ہمارے پاس نہ بھی آئیں تو ان کو ایٹ لیسٹ انفارمیشنز مل جاتی ہیں ان کے پاس کہ بھی آیا. کیونکہ دیکھیں میرے پاس جو کپلز آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کال ہے جس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رواز سے بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے. جی ضرور کیجیے, ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں. جی میں نے ان کو بتانا ہے کہ اب میری شادی کو تقریباً 3 سال ہو گیا ہے, تو 3 بار بل ہوا ہے لیکن مس کیریج ہو جاتا ہے. آپ کزن میرج ہیں بیٹا؟ نہیں کزن میرج نہیں ہے. اچھا آؤٹ آف فیملی ہیں. تو 3 مس کیریج ہوئے ہیں, تو ڈاکٹر نے آپ کو کوئی ڈائگنوز نہیں کیا کہ آپ کی باڈی میں کیا ہے؟ روبیلا تو نہیں پازیٹیو ہو جاتا پریگننسی کے دوران؟ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں پلان ہے. ابھی میں سال کے بعد ابھی میں نے دوبارہ پھر دوائی لی ہے, تو 3 مہینے ڈفرینس کے بعد جو ہے نا مس کیریج ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حمل بڑھتا نہیں ہے. 3 بار ہوا. 1 بار پہلے 2.5 مہینے کا ہوا تھا, پھر 6 مہینے کا, اب پھر 2.5 مہینے کا ہو گیا ہے. اچھا, تو آپ نے حمل کے دوران کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے ہارمونز کے, بلڈ کے, یا کچھ اس طرح ڈاکٹر گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں آپ؟ جی نہیں, انہوں نے مجھے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں لکھے کر دیے. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس ہوں, میں اپنا علاج کرواؤں. چلیں آپ آئیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے میرے ہاتھ سے. آپ یہ نمبر نوٹ کر لینا, میں آپ کو نمبر بولتی ہوں 0333513948 0300513948. یہ 2 نمبر ہیں, آپ ابھی کال کر کے ٹائم لے لیں, ٹھیک ہے؟ نمبر نوٹ کر لیں آپ ٹی وی سے, تو آپ ٹائم لے لیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے؟ دیکھیں مس کیریج, اچھا مس کیریج میں ایک تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو ہوتی ہے کہ اکثر بچیوں کا مس کیریج ہو جاتا ہے جب خواتین میں, تو وہ پھر دوبارہ فوراً کنسیو کرنے کی طرف کوشش کرتی ہیں. تو جب آپ کا اگر اللہ نہ کرے کوئی مس کیریج ہو, لیکن اگر ہو گیا آپ کا ایک مس کیریج, اگر جنوری میں ہوا ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ 6 سے 8 مہینے صبر کریں, دوبارہ آپ پریکاشن احتیاط کریں, پریکاشنز اپنی کریں, اور آپ جو ہے 6 سے 8 مہینے کے بعد دوبارہ کنسیو کریں, تاکہ آپ کی یوٹرس کو اتنی طاقت مل جائے, اتنی ہیلتھ مل جائے کہ آپ مطلب آپ بہتر ہو سکیں نا, ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایک بیبی جیسے کنسیو کرتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, اور پھر ڈاکٹر بھی اور آپ خود بھی احتیاط کرتے ہیں, 3 سال کا گیپ کرتے ہیں, تو اسی طرح ایک پریگننسی مس کیریج ہونے کے بعد دوسری پریگننسی کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے, اور تقریباً 8 مہینے میں یوٹرس ریکور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بس ہم لوگ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جی بس کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے نا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مس کیریج ہو گیا, فوراً سیکنڈ کنسیو کر لیا, تو یوٹرس اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی سیکنڈ, وہ تو فوراً ہی 2 سے 3 ہفتوں میں مس کیریج ہو جاتا ہے, پھر تیسرا بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. مطلب بار بار کنسیو نہیں کرنا چاہیے, ویکنس ہوتی ہے نا, ویکنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا بچیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ اگر جیسے یہ میری بچی نے بتایا کہ 3 مس کیریج ہوئے ہیں اور اب بڑی مشکل سے کنسیو ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی یوٹرس ایک ٹائم پہ ویک ہو جاتی ہے, اووریز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, اور ایگولیشن ہیلدی نہیں رہتا اتنا. تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس ضرور وزٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا, اور اس کے لیے میڈیکیشن ہوتی ہے اگر یوٹرس آپ کا ویک ہو یا بالکل ہیلدی فٹ ہے, فولک ایسڈ ہے, یا سربیکس-زی ہے, سربیکس-سی, تو یہ ساری چیزیں آپ کو مطلب ہیلپ کرتی ہیں, وہ ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی, اور دوسرا یہ کہ یہ گھر والوں کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ایک فیمیل کو یہ پرابلم ہوتی ہے. میں یہاں پہ گھر والوں کو نہیں کہوں گی, یہاں پہ بچیاں خود بھی اپنا خیال نہیں رکھتی, اللہ تللے کاموں میں پڑی رہتی ہیں اور اپنی ہیلتھ کو نہیں لے کر چلتی. دیکھیں آپ اچھے کپڑے سلوا لیتی ہیں, پہن لیتی ہیں, برانڈیڈ, یہ وہ وٹ ایور,
لیکن جہاں پہ آپ کی ہیلتھ کی بات آ جاتی ہے تو آپ کہتی ہیں چھوڑو پرہیز پھر کبھی کہ صحیح. تو یہ جو چیز ہے, یہ جو آپ کا اپنی ہیلتھ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ بہت غلط ہے. تو وہ پھر لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں, جو لوگ اپنی ہیلتھ کو پیچھے پھینکتے رہتے ہیں وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. خواتین یہ بات ذرا گول سے اپنے پلے میں باندھ لیں. ٹھیک. اور دیکھیں مرد تھوڑا کم بیمار ہوتے ہیں, میرے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے, لیکن وہ کم بیمار ہونے کی ریزن ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہے نا. اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بیرو بیر ڈاکٹر کے پاس سے ہاسپٹل سے ہو کے آ اپنے ہیلتھ کو کیئر کرتے ہیں. خواتین تھوڑا اگنور کرتی ہیں اپنی اگنور ہیلتھ کر کو, لیتی, کیونکہ ہماری توجہ زیادہ تر اپنے بچوں پہ ہوتی ہے, اپنی فیملی پہ ہوتی ہے, یہ وہ, اور گاسپس پہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تو پھر ہم اپنے آپ کو توجہ نہیں دے پاتے. ہم اپنی اچھی مطلب جو صحت والی غذائیں ہوتی ہیں اس طرف ہم نہیں وہ کرتے. ہم لوگ بس ششکے پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چیزیں تو ہم کھا لیتے ہیں. جتنا میں تو یہ اپنی لائف میں نیچر کے قریب جتنا آپ رہتے ہو نا, مطلب جو آپ باڈی کے اندر نیچرلی چیزیں لے رہے ہو, ڈائٹ لے رہے ہو نیچرلی, وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. نیچر کے قریب رہ رہے ہیں, جتنی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, بک ریڈنگ آ جاتی ہے اس میں, پلانٹس میکنگ آ جاتی ہے, پلانٹس آپ انسٹال کرنا شروع کر دیں, مطلب جتنی بھی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں نا اس میں آپ فٹ رہتے ہو. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, جو آپ نیگیٹو سوچتے ہیں, جو آپ فرسٹریشن ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, یہ الفاظ, یہ لفظ تو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. ہماری ماؤں کو تو نہیں ہوتی تھی, 7 بچے تھے ان کے, جی منو ڈپریشن ہو گیا, منو بلڈ پریشر ہو گیا. بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا, انہیں پتہ نہیں تھا, پتہ بھی نہیں ڈپریشن اور انزائٹی ہوتا کیا ہے, سوئنگ موڈ ہونا, یہ وہ. تو یہ سب چیزیں دیکھو, اگر ہم دیکھیں نا اپنی لائف کو اور پیچھے کی ایک لائف کو, تو ہم لوگ بڑے اچھے جنت والے دور میں رہ رہے ہیں. جنت والے دور میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ہمارے پاس ہر سہولت ہے, مشینیں ہیں, ہاتھ سے کپڑے ہماری مائیں دھوتی تھی, کھانے, کوکنگ, یہ وہ سب کچھ, مسالہ جات سب کچھ ہینڈ میڈ چیزیں, ٹھیک ہو گیا. اب ہم جو ہے مشینی دور میں ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے دماغ الجھے ہوئے ہیں, مشینوں کی طرح ہی الجھے ہوئے ہیں, مشینوں کی طرح. تو جتنا آپ نیچر کے قریب رہتے ہیں, پودوں میں رہتے ہیں, پلانٹس, مطلب میں نے جیسے بات کی, اچھی بکس پڑھنا, قرآن شریف پڑھنا. دیکھیں آپ میں دیکھوں نا تو ہماری ماما جو تھی وہ قرآن پاک ہر وقت پڑھتی رہتی تھی, یعنی کہ ان کا مہینے بعد یہ سننے کو آتا تھا کہ جی آج میرا قرآن پاک ختم ہو گیا, آج میں درود دینا ہے, آج میں ختم کروانا ہے. مطلب اس طرح کی ان کی ایک لینگویج ہوتی تھی, تو میں انہی کے سٹائل میں ایک بات کر رہی ہوں. تو وہ دیکھیں, اور آج ہم لوگ دیکھ لیں, مطلب الحمدللہ میں تو ڈیلی قرآن پاک پڑھتی ہوں ماشاءاللہ سے, اللہ مجھے توفیق دے اور سب میرے دیکھنے والوں کو بھی دے. تو وہ یہ چیز ہے کہ مطلب قرآن پاک سے ہم میرے خیال میں بہت دور ہیں, ہم تو میرے خیال میں سالوں میں بھی نہیں پڑھتے. اصل میں اس کی وجہ یہی ہے نا, ہمارے جو دماغ الجھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں ہر چیز تیار مل رہی ہے, ہم مشقت نہیں کر رہے, ہم محنت نہیں کر رہے. یہ جو آج کل کے ٹین ایجر بچے آ رہے ہیں نا, جو آج بچہ 10 سال کا ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ہے, جو اب وہ 20 سال کا ہوگا. وہی آپ کی بات کو میں کرنا چاہوں گی کہ اس کے بعد سے جو جنریشن آئے گی, مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے, جن کے ماں باپ ہم ہوئیں گے, جن کے ماں باپ ہم ہوئیں گے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اسی بات پہ آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ہم واپس اپنے پروگرام کی طرف آئے, اور آتے ساتھ ہی چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہونے کے قریب ہو رہا ہے. تو وہ خواتین و حضرات جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو کہ بیٹھے ہیں اور پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جو بھی ڈاکٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, تو اور آپ کو اس سے ریلیٹ کوئی بیماری ہوتی ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھایا کریں. اور اس وقت بھی ڈاکٹر افشاں آپ لوگ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ خواتین جن کو کوئی پرابلم ہے, اور وہ بیٹھی ہوئی صرف یہ لوگ ہیں جو بے اولاد خواتین و حضرات ہیں, وہ, اور وہ خواتین جن کو سسٹ یا فائبرائڈ یا مطلب اس طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, اور وہ خواتین و حضرات. یہ تو سب سے بڑا ایک ہے کہ جو بے اولاد جوڑے اس وقت بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں,
تو ڈاکٹر رفشا کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ اسی لیے کہ اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ فائدہ اٹھا لیں. جی اس میں رانی ایک بات میں کروں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ آتی ہیں یہ وہ, تو پچھلے کوئی سن 99 سے میرا میڈیا سے ریلیشن ہے جی. اور بہت پہلے کی بات ہے کہ افشا میڈیکل سینٹر کے ایڈز وہ بیبیز والے چلتے تھے کیبلز پہ, اور پھر میگز, جنگ اخبار, خبریں اور یہ وہ سب. میڈیا سے میری بڑی پرانی دوستی اور واقفیت ہے, اور یہ وہ فیم اور ایک فیم جو ہے اس ٹائم سے ہم گزر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک برڈن ڈالا ہے, ایک ذمہ داری ڈالی ہے, وہ یہ کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیں. اور جو لوگ دکھ آپ سوچ نہیں سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے گھر کس طرح اجڑ رہے ہیں بے اولادی کی وجہ سے. لوگوں کے اندر کتنا دکھ ہے, کتنا درد ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اور جو آپ کے ارد گرد کوئی بے اولاد کا پل ہے, آپ اس کی ضرور ہیلپ کریں. کوئی میٹھی بات ہی کہہ دینا, کہتے ہیں نا گڑ نہ دو گڑ جیسی بات کہہ دو. تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو آپ کے گھر میں آپ کی بھابھی بے اولاد ہے, یا آپ کی نند بے اولاد ہے, یا آپ کا بھائی بے اولاد ہے, یا مطلب آپ کا کوئی حلقہ باب میں میاں بیوی کسی بے اولادی کا شکار ہے, تو آپ بے شک میرا نہ بتائیں, لیکن ان سے رویہ بہت اچھا رکھیں. دیکھو جو تانا دینے کے بجائے, تانا دینے کے بجائے, ان کی دل آزاری کرنے کے بجائے اچھی بات کر رہے ہیں. بہت قریب سے پچھلے 27 سال سے یہ چیزیں میں دیکھ رہی ہوں, اور میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ سم ٹائم آپ کے رویے جو ہیں ان کی اس دوری محرومی کو اتنا اجاگر کر دیتے ہیں, اتنا پریشان ان کو کر دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے وہ رو نہ پڑیں آپ کے لیے کہ اس بندے نے مجھے کتنا تنگ کیا. تو جو لوگ ایسے کپلز کو سم ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ تانے بھی بہت دیتے, تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹے کا گھر میں بچے نہیں ہو رہے, یا دماد کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہ, یا تو پھر آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, سپریشن کر لیں. لیکن اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کپلز ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لوگ وہ کرتے ہیں فیملی ممبرز اور آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا نہیں سا چھوڑتے. ان کی پوزیشن سمجھنے کی کوشش کریں, تھوڑا سا ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ کو انالائز کریں کہ آپ کے ساتھ اللہ میاں اگر ایسا کچھ کر دے, اور اللہ نے اگر آپ کو صاحب اولاد کی ہے تو کوئی آپ نے اللہ کو پیسے نہیں دیے ہوئے, ٹھیک ہے, یا کوئی آپ اللہ کے خاص, اولاد بھی جو ہے نا بہت بڑی آزمائش ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, اولاد بھی جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو اگر اللہ نہ ہونا تو ایک آزمائش ہوتی ہے, نہ ہو جائے تو 100 آزمائشیں ہیں. 100 آزمائشیں, وہ جیتوں کے وہ کیڑے ہیں نا, جیتے بندے کے ساتھ اولاد ان جو ہے کی تربیت, ان کو مطلب ہر چیز کا خیال رکھنا. میں مطلب اس ایک ویک میں میرے پاس اوپر نیچے ہی ایسے کچھ کپلز آ گئے جن کے بارے میں بڑا تھوڑا اداس ہو گیا کہ ساتھ درانی جٹھانی کے معاملات, نند بھاوج کے معاملات, کچھ اس طرح, کوئی فیملی کے, کوئی چچا کے ماموں کے, چچی یہ وہ. تو مطلب ارد گرد میں جو آپ کے سراؤنڈنگ ایریا میں رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں. یار ہم کون لوگ ہیں یار, ہم مطلب کون لوگ ہو تسی جڑے بندے کی بندہ ہی نہیں سمجھتے ہو. پلیز دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز ہمیں بہت اچھے طریقے سے دے دی ہے نا, بن مانگے دے دیں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اور آپ کے یہ دکھی لوگ جو, آپ وہ حسرت دیکھیں, ایک سوٹ کی خواہش ہے, ایک جوتی کی خواہش ہے, ایک کپڑے کی خواہش ہے, ایک جولری کوئی پہننے کی عورت کی خواہش ہے, کوئی اچھا کھانے کی خواہش ہے مرد کی یا عورت کی. تو وہ ایسی چیز ہے, آج نہیں کرے گا, کل نہیں کرے گا, پرسوں کر لے گا, ہفتے بعد کر لے گا, مہینے بعد کر لے گا. لیکن اولاد کا پیدا ہونا صرف اللہ کے اختیار میں, صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ نے ہی صاحب اولاد کرنا ہے اس بندے کو یا اس بندی کو. تو یہ سب چیزیں جب اللہ کے اختیار میں ہیں تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ تمہاری وجہ سے یہ اور تمہاری وجہ سے یہ. تو پلیز خدارا اپنے آپ میں جو ایک چھوٹے چھوٹے فرحون ہم لوگوں نے وہ کیے ہوئے ہیں, تو پلیز یہاں پہ دیکھیں مشکل, دیکھیں ساسوں کو بھی بڑی نرمی سے سوچنا چاہیے کہ جو پھول آپ کے آنگن میں کھلنا ہے اور وہ اگر کسی وجہ سے نہیں کھل رہا, نہیں آ رہا,
تو ہاں۔ اس میں بھی کیا پتہ ہماری کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو، بالکل ایسی۔ ہمارے بھی کام ہو کہ ہماری نسل نہیں چل ہاں رہی، جی، بالکل۔ تو یہ بہو کا ہی نہیں صرف قصور یا دماد ہی کا نہیں قصور، سم ٹائم دمادوں کو بھی لوگوں نے دبایا ہوا ہے، بالکل بہت ایسے ہی سارے لوگوں نے۔ تو پلیز خدا را ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا تحمل مزاج بنائیں، صبر والا بنائیں اور صابر بنائیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں اور اپنے بچوں کی ہیلپ کریں۔ اتنا مطلب فرسٹریٹڈ ماحول، مطلب میں یعنی اس ہفتے میں 2-3 کپلز ایسے ملی ہوں کہ اٹس ویری نیچرل اینڈ خوبصورت میاں بیوی۔ کال ہے ہمارے سے ڈاکٹر افشا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ڈاکٹر افشا سے بات کرنی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل اچھی، آپ جیسی؟ جی شکر اللہ پاک کا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی میں بول رہی ہوں، ڈاکٹر صاحبہ ہی بات کر رہی ہیں آپ سے، بات کیجیے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، میں نے نا بات کرنی ہے، میری کزن ہے نا، جی جی، تو ان کی شادی کو تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا تو ان کو مثلاً اس کے نا تھوڑا سا ہسبینڈ میں مسئلہ ہے نا، میاں میں اس میں کوئی ٹھیک ہے، ہے۔ تو اس کو بچوں کے لیے وہ کر رہی تھی، تو وہ میرے گھر میں آئی تھی، تو میں نے آپ کا ٹی وی پہ دیکھا، تو میں نے کہا چلو میں آپ کا کرتی ہوں ان سے بات، تو بھائی کوئی ٹائم ٹیبل۔ جی جی جی، آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں نا، 0333513982، ابھی اس پہ کال کر کے آپ جی اپنی جی ساری ڈسکشن کر لیں، کیونکہ جی دیکھیں جی آپ بتا رہے ہیں کہ 17 سال، کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی جی میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں۔ اچھا اچھا، قریبی ہے۔ تو جی جی یہ ہے، اسلام، دیکھیں یہ وہ ابھی ہم یہ پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کے ارد گرد جی کوئی بہن بھائی کزن دوست احباب کوئی بھی اولاد ہے تو وہ بڑی جی جی تکلیف سے گزر رہا ہے، تو آپ جی اگر جی اس سے میٹھا بول بھی دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، میں نے یہی ان کو بتایا، تو وہ اتنی خوش ہوئی اور مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ نے پتہ کرنا ہے، آپ نے پتہ کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو، میں نے بائی آپ چانس ان ٹی کو وی چلایا۔ نمبر دے دینا۔ جی جی کانٹیکٹ انشاءاللہ میں نمبر آپ دیتی کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ سیو کر لیں، اور افشا میڈیکل سینٹر نیشنل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہے، تو آپ جی جی اپوائنٹمنٹ لے کر آپ کسی بھی ٹائم پہ جا سکتے ہیں، جو آپ کو وہ ٹائم اور ڈیٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، بہت شکریہ، اور کانٹیکٹ نمبر آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے، کوئی بھی فردر آپ لوگوں کو کی کیوریز ہو تو آپ اس پہ کال کر کے وہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ڈاکٹر، پتہ بھی نہیں چلا، دیکھیے گھنٹہ پتہ گزر بھی گیا نہیں چلا۔ آپ کا بھی اور بہت پروگرام بہت کے شکریہ۔ ریفرنس سے میں جی یہ ایک ہی میسج دوں گی اپنے سب دیکھنے والوں کو کہ پلیز اپنے ارد گرد آسانیاں پیدا کریں، اور آپ کے ارد گرد کوئی بھی بے اولاد کپل ہے تو اس کو انفارمیشن ضرور دیں، چاہے وہ میرے پاس آئیں چاہے وہ جہاں مرضی جائیں، لیکن ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ آسانیاں پیدا کریں، بالکل جی، اور ہمیشہ زندگی انہی کی آسان ہوتی ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے آپ ہمارے پاس آئیں، اور آپ دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ پروگرام میں کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہوگی جو کہ آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ملاقات، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔